آگے دیکھیے قرآن غسل، کفن، نماز میت اور دفن کے وجوب، یعنی کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، غسل میں، کفن میں، نماز میت میں اور دفن کے احکامات یہاں پہ بیان کریں گے۔ کہیں کہ 531 میں مسلمان کا غسل، حنوط، کفن، نماز میت اور دفن، خواہ وہ اثنا عشری شیعہ نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، یا شیعہ نہیں، صرف ہر ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی مذہب کے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ شیعہ اثنا عشری نہ بھی ہو، اس کے ولی پر واجب ہے، یعنی جو اس کا ولی ہوگا، اس کا باپ ہے تو وہ، اس کا بھائی ولی ہے تو وہ، کیونکہ اگر باپ مر جائے تو پھر بھائی ولی ہوتا ہے، تو وہ اس کا پھر جو ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کفن دفن اور سارا کچھ کرے۔ کرے کہ ضروری ہے کہ ولی خود ان کاموں کو انجام دے، کسی دوسرے کو ان کاموں کے لیے معین کرے، اور اگر کوئی شخص ان کاموں کو ولی کی اجازت سے انجام دے تو ولی پر سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی جو ولی ہے اس کا باپ کہہ دیتا ہے کہ بیٹے کو کہہ دیتا ہے کہ تم اگر یہ کام وغیرہ سارے انجام دو، تو پھر جو ولی ہوگا یعنی جو باپ ہوگا اس پر سے ساقط ہو جائے گا، وہ نہ بھی کرے تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر دفن اور اس کے مانند دوسرے امور کو کوئی شخص ولی کی اجازت کے بغیر انجام دے تب بھی ولی پر سے وجوب ساقط ہو جائے، یعنی کہ اجازت کے بغیر بھی اگر اس کا باپ نہیں یہ کام کر رہا ہے، کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے، تو کفن دفن، غسل، کفن، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی اور بھی کرنا چاہ رہا ہے تب بھی جو والد ہوگا اس پر سے ساقط ہو جائے گا، وہ نہ بھی کرے تو مسئلہ نہیں ہے، اور ان امور کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر میت کا کوئی ولی نہ ہو یا ولی ان کاموں کو انجام دینے سے منع کرے تب بھی باقی مکلف لوگوں پر واجب کفائی ہے کہ میت کے ان کاموں کو انجام دے، یعنی کہ واجب کفائی یعنی کہ ان پر ہے کہ کوئی بھی ان میں سے اس کام کو انجام دے دے، لیکن کوئی ہو ایسا کہ جو انجام دینے پر راضی ہو جائے، یعنی کہ بالکل اس کو لاوارث چھوڑ دینا ہے جو میت ہوگی، ایسے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، جو بھی ان میں سے اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے، اور اگر بعض مکلف لوگوں نے انجام دیا تو دوسرے پر سے وجوب ساقط ہو جائے گا، یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی بھی کر دیتا ہے تو باقی سب پہ جو ہے ساقط ہو جاتا ہے، باپ پر بھی ساقط ہو جائے گا، ساقط یعنی کہ اس پر پھر نہیں رہے گا کہ وہ کرے۔ چنانچہ اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو تمام مکلف لوگ گناہ گار ہوں گے، یعنی ان میں سے اگر کوئی بھی نہیں دے رہا، باپ بھی نہیں دے رہا، ولی بھی نہیں دے رہا، بھائی بھی نہیں دے رہے اور دوسرے لوگ بھی نہیں دے رہے، تو پھر سارے ہی گناہ گار ہوں گے، اور ولی کے منع کرنے کی صورت میں اسے اجازت لینے کی شرط ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ولی اگر منع بھی کر رہا ہے تب بھی کوئی بھی اگر کرنا چاہے گا اس کا غسل کفن تو وہ کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے 532 میں کہنا اگر کوئی شخص تجہیز و تکفین یعنی کہ جو دفن کفن کے کام ہیں ان کے کاموں میں مشغول ہو جائے تو دوسروں کے لیے اس بارے میں کوئی اقدام کرنا واجب نہیں، یعنی کہ اس نے اگر شروع کر لیا، مطلب کسی نے بھی ایک نے بھی کام کہا ہے کہ میں کفن دفن سارا کچھ میں خود ہی کر دوں گا، تو باقی سب پر جو نہیں ہے واجب نہیں ہے کہ وہ سارے بھی کرنا شروع کر دیں، اگر وہ ان کاموں کو ادھورا چھوڑ دے تو ضروری ہو جائے گا کہ دوسرے انہیں انجام دیں اور پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ 533 میں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کو اطمینان ہو کہ کوئی دوسرا میت کے کاموں میں مشغول ہے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ میت کے کاموں کے بارے میں اقدام کرے، لیکن اگر اسے اس بارے میں محض شک ہو یا گمان ہو تو ضروری ہے کہ اقدام کرے۔ 534 میں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ میت کا غسل یا کفن یا نماز یا دفن غلط طریقے سے ہوا ہے تو ضروری ہے کہ ان کاموں کو دوبارہ انجام دے، لیکن اگر اسے باطل ہونے کا گمان ہو، یعنی گمان ہے یا شک ہو تو درست تھا یا نہیں تھا تو پھر اس بارے میں کوئی اقدام کرنا ضروری نہیں ہے۔ شک ہے نا، تو شک کی صورت میں ایسے ہی دفنا سکتے ہیں جن کا کفن دفن جو ہو گیا ہے۔ 535 میں کہہ رہے ہیں کہ عورت کا ولی اس کا شوہر ہے، اس کے مورد کے علاوہ وہ اشخاص جن کو میت سے میراث ملتی ہے میت کے وارث ہیں، اسی ترتیب سے جس کا ذکر میراث کے مختلف طبقوں میں آئے گا، اور مردوں کا ہر طبقہ عورتوں پر مقدم ہے، یعنی کہ مردوں کا ہر طبقہ عورتوں یعنی عورت سے افضل ہے مرد، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں میت کا باپ میت کے بیٹے پر، ٹھیک ہے، میت کا جو باپ ہے وہ میت کے بیٹے پر افضل ہے، اور میت کا دادا اس کے بھائی پر، میت کا پدری اور مادری بھائی اس کے صرف پدری بھائی یا مادری بھائی پر افضل ہے، یعنی کہ مقدم ہے، یعنی کہ افضل ہے اس سے زیادہ، اس کا پدری بھائی اس کے مادری بھائی پر اور اس کے چاچا اس کے ماموں پر مقدم ہونے میں اشکال ہے، یعنی اس میں بھی شک کی صورت آ جاتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں احتیاط کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے